موسیٰ अलैहिस्सलाम ایک جگہ پہنچتے ہیں، مدین کا علاقہ ہے، مصر سے قریب ہے۔ مدین میں پہنچ کے جو پہلا واقعہ رونما ہوتا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے علاقے میں ایک جگہ پانی ہے، وہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی ضرورت کا پانی لے رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر موٹر اور ٹینکی نہیں ہوتی تھی، دور دراز سے جا کے پانی لے کے آنا ایک مشقت والا کام تھا جو زمانہ ماضی میں لوگ کیا کرتے تھے۔ موسیٰ अलैहिस्सलाम دیکھتے ہیں وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ अलैहिस्सलाम دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے اور لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ وہاں پہ دو عورتیں ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ تو موسیٰ अलैहिस्सलाम شرم و حیا سے ان سے سوال کرتے ہیں، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تمہارے یہاں آنے کا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہاں کس لیے آئی ہو؟ سوال کی وجہ یہ ہے، نظر تو آ رہا ہے کہ جانور کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد فضول میں سوال نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جس مجبوری نے تمہیں یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر کوئی محرم مرد نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا تمہارے پاس نہیں ہے کہ تمہیں خود چل کے یہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آنا پڑا ہے۔ اب دیکھیے جواب کیا دیتی ہے کہ یہاں ہم پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ مختصر جواب ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی سنانے کھڑی نہیں ہو گئی۔ دو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، جواب دیتی ہیں جب تک یہاں سے مردوں کا جمع غفیر چھٹ نہیں جائے گا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانے والی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وجہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، والد گھر میں اکیلا ہے، والد بوڑھا ہے، چل کے آنے پہ قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا، ہم پانی پلانے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ والد ہے لیکن بزرگ ہے، چلنے پہ طاقت نہیں رکھتا۔ اب موسیٰ अलैहिस्सलाम کو ان پہ رحم آیا، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ अलैहिस्सलाम نے ان کی مدد کی، کیونکہ خود مرد ہیں، عورتوں کو دیکھا ان کی مجبوری ہے، مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، مجبوری میں ان کی مدد کی ہے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ساتھ ہی دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھلائیاں تو نے مجھ میں نازل کی ہیں، جن صلاحیتوں سے اللہ تو نے مجھے نوازا ہے، انہی کا واسطہ اور وسیلہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، دو لڑکیاں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، موسیٰ अलैहिस्सलाम نے پانی پلانے میں مدد کی ہے، دونوں گھر لوٹ کے جاتی ہیں، واپسی میں دونوں واپس نہیں آئیں، کوئی مجبوری نہیں تھی نا، ایک لڑکی آئی ہے، جب پہلے آئی ہیں جانور ساتھ ہیں، جانور کی نگرانی کے لیے دو بندوں کا ہونا ضروری تھا، لیکن اب جب پیغام لے کے آئی ہیں والد کی طرف سے، ایک آئی ہے، تمشی علی استحیاء، قرآن نے اس کی حیا کی گواہی دی ہے، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے، نمود و نمائش کرتی نہیں آئی، 2 کلو کا میک اپ تھوپ کے نہیں آئی، حیا کے ساتھ دور سے اس کی حیا چھلکتی ہے، قرآن نے حیا کی گواہی دی ہے، حیا کے ساتھ آئی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ والد بلا رہے ہیں، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے،
آپ کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی ہے کہ والد نے آپ کو بلایا ہے، بلا بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، چلیے والد گھر بلا رہے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر کی دعا، اور اللہ نے قدر کیسی کی ہے، دعا کی ہے ابھی کچھ لمحے پہلے، اللہ تیرے در کا سوالی ہوں، اپنا علاقہ بستی چھوڑ کے نکلا ہوں، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، خالی ہاتھ نکلا ہوں اپنی جان بچا کے، لیکن کیا ہے، اللہ نے گھر والی بھی دی ہے، اور اللہ نے گھر میں روٹی پکانے والی بھی دی ہے۔ جب آتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان لڑکیوں کے والد سوال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا قصہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، میرے ساتھ یہ بیتی ہے، میرا واقعہ یہ ہے، میں نے بندے کو غلطی سے قتل کر دیا، اپنی جان بچا کے یہاں پہ آیا ہوں۔ تو آگے سے اس لڑکیوں کے والد نے کیا کہا ہے، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کیا کہا، لا تخف، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے تو نے نجات پالی ہے۔ اب ایک لڑکی نے وہیں جب موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے والد سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی لڑکی گھر کے اندر کونے میں ہے اور باپ سے کہنے لگتی ہے، اسے اپنے پاس کسی کام پہ رکھ لیجئے، ہم جو روز مشقت اٹھاتی ہیں، ہمارا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم اس کو کیوں نہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اور صفت کیا بتاتی ہیں، ہم کام پہ اس لیے اس کو رکھنا چاہتی ہیں، ایک تو یہ قوی بھی ہے، طاقتور ہے، اور ایک کیا ہے، الامین، امانت دار بھی ہے، ایماندار شخص ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کام کے لیے۔ لڑکیوں کا اشارہ باپ سمجھ جاتا ہے، اور باپ کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال کر دیتا ہے، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے، اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں۔ نکاح کے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، نکاح کر کے آئے گا، لڑکی سے نکاح کرے گا، لڑکی کو کہاں سے کھلائے گا، اس کے تو اپنے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، اس کا تو اپنا ذریعہ معاش نہیں ہے، ذریعہ معاش پیدا کر کے دیا ہے لڑکی کے باپ نے، گھر داماد بن گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر کے دیکھیے معاشرہ آپ کو جینے کا حق چھین لے گا آپ سے، شرم نہیں آتی تجھے، گھر داماد بن گئے، سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، موسیٰ پہ کیجئے نا بات، موسیٰ علیہ السلام پہ گھر داماد بنے، 10 سال کے لیے بنے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ حیا چھن جائے معاشرے سے، ہماری زندگیوں میں یہ دن کہاں سے آیا ہے، ویلنٹائن ڈے، یہ 14 فروری کا دن کہاں سے آیا ہے، یہ حیا زندگیوں سے چلا گیا ہے۔ بیٹی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، ابھی اس کی جاب نہیں لگی، لڑکا پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی جاب نہیں لگی، ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ یہ سارے سوالات ہیں، قرآن میں ان کے جوابات ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکی والے آپ کو کچھ کر کے دینا چاہتے ہیں، قرآن سے دلیل ملتی ہے، ارے دینے کو حق مہر نہیں ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے نکلے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں مسجد نبوی میں ایک شخص، ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے پیغمبر مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ کتنی آسان سی بات ہے، لیکن اتنا مشکل ہم نے اس کو بنایا ہے۔ ہمیں بے حیائی قبول ہے، فحاشی قبول ہے، لیکن ہمیں سستا نکاح جس پہ لوگ تانے دیں، مسجد کے اندر دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح قبول نہیں ہے۔ عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے آ کے مسجد میں سب کے سامنے کہا ہے اللہ کے پیغمبر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کتنی آسان، حدیث پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے، کتنا آسان سا معاملہ ہے، ہم نے دشوار بنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کو حاجت نہیں ہے، میرے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ فرمایا کیا دو گے؟ گھر جاتے ہیں کچھ ڈھونڈنے کے لیے کہ اس لڑکی کو حق مہر میں کیا دوں، خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، گھر میں تجوریاں نہیں ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابی اور آگے کہا اللہ کے پیغمبر گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دوبارہ لوٹ کے جاؤ، لوہے کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ، سونے چاندی کی اگر نہیں ہے، حق مہر میں کچھ تو دو۔ گئے لوٹ کے، واپس دوسری مرتبہ بھی خالی ہاتھ آتے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کتنا آتا ہے؟ جتنا قرآن آتا ہے حق مہر میں اپنی بیوی کو وہ قرآن سکھلاؤ گے، یہ تمہارے لیے حق مہر ہے۔ جرت تو کرو نا، بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا علامہ، یہ ڈگریوں والے مولوی، مدرسے کے فارغ التحصیل بڑے بڑے علامہ اسکالرز، ان کی شادیاں دیکھیے، کروڑوں اربوں روپے کا سونا، جب تک یہ زیور نہ بنا کے دیں، جہیز نہ دیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ غریب بندہ ان کے ولیمے میں آ جائے دھتکار کے لوٹا دیتے ہیں، انہیں کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ سب سے بدترین کھانا وہ ہے ولیمے کا جس میں غریب کو دعوت نہ دی جائے۔ اگر کوئی 5,000 سے کم سلامی دے اسے تو ہم شادی کا کارڈ ہی نہیں بھیجتے۔ یہ ہماری شادیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی معاشرے میں حیا باکردار لڑکی چاہیے۔ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں لڑکی کو ٹٹولتے ہیں، کبھی وہ کردار اپنے بیٹے کے اندر بھی تو دیکھنا۔ نمازی ہو، باکردار ہو، پردے والی ہو، تیرا بیٹا کس کھاتے کا ہے؟ بیٹے کی تربیت تو نے کیا کی ہے؟ بے نماز، شرابی، چرسی، جو کوئی بھی ہو، رشتے کی باری ہے تو حیا والی لڑکی چاہیے۔ خبیثوں کے لیے خبیث ہیں اور پاکیزہ کے لیے پاکیزہ لوگ اللہ نے رکھے ہیں۔ رب اپنے قانون کو نہیں بدلا کرتا، اللہ کے قانون ہیں۔ ٹھیک ہے معاشرے میں اگر آپ کی شادی نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے میں کسی بھی وجہ سے شادی متاخر ہے، اس میں ڈیلے ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اے میرے نوجوان صحابہ، جس کو طاقت ہونا نکاح کرنے کی نکاح کر لے، لیکن اگر نہیں ہے طاقت، خاندان والے اجازت نہیں دے رہے، ہم تو سید ہیں، سیدوں میں کرتے ہیں، سید لڑکی نہ ملے، لڑکے کا بیڑا غرق ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے، شادی جب ہوگی اولاد نہیں ہوگی، سید ہیں جی، سیدوں میں کریں گے۔ کمال ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے صرف تعارف کی غرض سے، تکبر اور فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عورت سے شادی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے۔ ایک اس کا حسن دیکھ کے، حسن دائمی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا اس نے ایک دن بوڑھے ہو جانا ہے، حسن دیکھ کے شادی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کا
حسب نسب دیکھ کے اونچے قبیلے خاندان کی لڑکی ہے، اس سے شادی کرنی۔ تیسری وجہ اس کا مال و دولت ہوتی ہے، مال دیکھ کے مال ایک کشش رکھتا ہے اپنے اندر، شادی ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ دین کی غرض سے بھی شادی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین کی غرض، دین کی شرط کو توڑو گے، اپنے ناک کو خاک آلود کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ دولت کی کیا حد ہے؟ دولت کی کیا حد ہے؟ حسن کی کیا حد ہے؟ اونچے خاندان کی ہے لیکن بد کردار ہے، بد زبان ہے، بد چلن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کے لیے گلاب کا پھول لے کے جانا 14 فروری کو، شرم نہیں آتی؟ غیرت مر گئی ہے۔ یہ ایک دن ہے انگریزوں نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ ارے انگریزوں کی نقل کسی اچھی کام میں بھی کر لیتے نا، ہر برے کام کو اٹھایا ہے۔ بے حیائی ہے نا، شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے۔ اگر وہی پھول آپ کی بیٹی کو گھر کے دروازے پہ دے کے چلا جائے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، بیٹی کو آپ قتل کرنے پہ تل جاتے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے نا پھر پہلے، آپ کا حال آپ کی اولاد کا مستقبل ہے۔ آپ نے اپنے حال کے دھاگے سے اپنی اولاد کے مستقبل کو بیٹھ کے سیا ہے، پرویا ہے۔ جب وہی کیتی کرائی نظر آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اف یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ یہ تو ایام ہے، اللہ کے دن ہے، اللہ اپنے دنوں کو الٹ پلٹ کر کے، کبھی آپ کے دن ایسے ہیں، انجوائمنٹ ہے۔ اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 شاخیں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، 60 سے اوپر شاخیں ہیں، ایک شاخ اس کی حیا ہے، حیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا کیا علم تھا؟ بخاری کی حدیث ہے نا، ایک جو کواری لڑکی ہے جس کے اندر بالکل شرم و حیا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں شرم و حیا کی کیفیت تھی۔ عورتیں آئی تھی بیعت لینے کے لیے، آج کے پیروں اور ولیوں کی طرح ہاتھ چوم لیتے نا، فرمایا عورتوں تم سے بیعت اشارے سے ہوگی۔ یہ پیغمبر کی شان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ غیر محرم کے جسم کے کسی حصے کو چھو لے۔ پیغمبر غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو چھوا نہیں کرتا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی اللہ کے پیغمبر۔ ایک ہی بینک ہے، کولیگز ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، اور اس مسئلے میں ہی امت الجھی ہوئی ہے کہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور تو کیجئے، جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا نا، اتنی جرت کوئی کرے کہ اللہ کے پیغمبر کی صحابیات جو ہیں کیا بغیر دوپٹے کے نکلتی تھی؟ جو چہرہ ڈھانپنے کا حکم آ گیا تھا، پہلے بغیر دوپٹے کے ہوتی تھی۔ کوئی شرم حیا کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے بندے دوپٹہ پہلے بھی لیتی تھی، حکم یہ آیا ہے کہ اس کو آپ نے ڈھانک دینا ہے، ایک تمہارا حصہ بھی کسی پہ ظاہر نہ ہو، اس کے دل کے اندر بیماری نہ آ جائے۔ اور یہاں تک اللہ کے پیغمبر کی ازواج کو اللہ حکم دیتے ہیں دروازے سے باہر کوئی آئے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی کہ اس کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ یہ حیا ہے اسلام کی۔ لیکن حیا پہلے اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ جب سارے گل کوئی کھلا دے گھر کے اندر، پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی شخص دستک دے، دستک دیتے ہوئے تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہیں سے تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، تم اس کی آنکھ میں نیزہ دے کے مارو، اس کی آنکھ ختم ہو جائے، تمہارے پر کوئی دیت نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے کنگھی کر رہے تھے اور ایک شخص نے دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اگر اس بات کا علم اگر پہلے ہو جاتا میں نے تیری آنکھ نہیں چھوڑنی تھی۔ اجازت کا تصور اسلام نے اس لیے دیا ہے۔ زمانہ ماضی میں ایک پردہ حائل ہوا کرتا تھا، لکڑی کے دروازے نہیں تھے، جب پردے کے پیچھے سے لوگ آتے تھے اجازت لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت 3 دفعہ مانگنے کی اجازت دی ہے، نہیں جواب آتا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ جھانک کے دیکھیں اندر کون ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے، چلے جائیے وہاں سے۔ ایسے تو نہیں ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، شرم و حیا کے پیکر ہیں، حیا کا موضوع ہو اور عثمان کا ذکر نہ کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے اسی حالت اور کیفیت میں لیٹے ہیں، سیدنا عمر آتے ہیں اسی کیفیت میں لیٹے ہیں، عثمان آتے ہیں اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اپنی چادر کو درست کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر نے؟ میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ایسا ہوتا ہے کردار انسان کا، لیکن انسان ہے کتنا بچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نظریں جھکا کے چل لیں، کتنا بچ لے گا؟ روزے رکھنے کا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر تمہیں نکاح کی استطاعت نہیں ہے روزے رکھو۔ ہم سے فرض روزے نہیں رکھے جاتے، نفلی روزے ہم کہاں سے رکھیں؟ جب آپ نکاح کو عام کریں گے فحاشی کے کام ختم ہو جائیں گے، نکاح کو سستا کریں گے، نکاح میں آسانی والا معاملہ کریں گے، یہ 14 فروری والے دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہی چلتا رہا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ فحاشی اور بدکاری ہونے لگتی ہے، گھنٹوں گھر کے اندر بچہ لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، باپ اسے نہ روکے، سب سے بڑا دیوش تو وہ خود ہے۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہو جائے عام، پھر اللہ ایسی بیماریاں آسمان سے نازل کرتا ہے جن کا علاج نہیں ہوتا، پھر نئی بیماریاں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔